سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 تک ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 264 اس کا ترجمہ کریں گے۔ پچھلی جو 3 آیات جن کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس سے 700 حاصل ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے فضل و کرم سے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ فرما دیتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پھر اس کے بعد تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر اس کا پیچھا نہیں کرتے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ تو ایک تو صدقہ کے بعد پھر احسان نہ جتلایا جائے اور جس پہ صدقہ کیا اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور آگے فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات اور بخش دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے عزا ہو، تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر دینے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو معذرت کی جائے، قول معروف۔ اور مغفرت ان کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات سائل جو ہے وہ ایسی نامناسب بات کرتا ہے کہ انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ دیکھیے سائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے مالداروں کے حق میں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل، کہ مالداروں کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ تو وہ جو سائل مانگ رہا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق مالداروں کے حق میں رکھا ہے۔ 2 جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایک جگہ فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ایک مقررہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے حق میں سائل اور محروم کا حق رکھا ہے۔ تو جب سائل مانگ رہا ہے تو اپنا حق مانگ رہا ہے، اور جو اپنا حق مانگ رہا ہے اگر وہ اسے کرنا تو نہیں چاہیے اس کو، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر بھی مالدار کو جو ہے وہ چشم پوشی اور بخش یعنی اس سے آگے سے اسی طرح اس کا جواب نہ دیا جائے۔ یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوال کرنا یہ معیوب ہے، جو بھی آدمی بلا وجہ خصوصاً جب سوال کرتا ہے تو اسلام میں اس کی بہت زیادہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آدمی بلا ضرورت سوال کرے، اور ضرورت مند بھی اگر وہ سوال کرنے سے جہاں تک ہو سکے بچ جائے تو بہتر ہے۔ احادیث مبارکہ اس چیز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ سوال کرنے سے بچا جائے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے جس کو ہم نے
کسی زمانے میں اسکول کی کتاب کے اندر ایک واقعہ کے طور پر بھی پڑھا تھا، اور یہ حدیث پاک احادیث مبارکہ کی کتابوں سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ، حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آیا، آ کر اس نے سوال کیا۔ فقال اما فی بیتک شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو اس کے حسب حال جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی مانگنے والا آیا، اس کو جو مانگا عطا فرما دیا، کبھی خاموشی اختیار فرمائی اگر بظاہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی حالت دیکھ کے ظاہر بات ہے کہ وہ توانا تندرست ہوں گے، تو اس لیے آگے والی جو بات ہے کہ حضور نے ان کے حسب حال ارشاد فرمایا، اما فی بیتک شیء، وہ تو مانگنے کے لیے آئے تھے، تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ فقال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، تو ہے۔ کیا ہے؟ حلس نلبس بعدہ و نبسط بعدہ، انہوں نے کہا جی ایک ٹاٹ ہے، اس کا کچھ حصہ تو ہم نیچے بچھاتے ہیں اور کچھ اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک ہی ٹاٹ ہے بس، وہ آدھا نیچے بچھاتے ہیں آدھا اوپر اوڑھتے ہیں۔ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، یعنی کل کائنات ہمارے گھر کی یہی ہے، ٹاٹ ہے جس کو آدھا نیچے بچھا لیتے ہیں آدھا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ قال ائتنی بہما، حضور نے فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس لے آؤ۔ فاتاہ بہما، وہ گئے اور گھر سے وہ دونوں چیزیں لے کے آ گئے۔ فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا۔ وقال من یشتری ہذین، جو حاضرین وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ کون ان دونوں چیزوں کو مجھ سے خریدے گا؟ قال رجل انا آخذہما بدرہم، ایک جو موجود تھے ان میں سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خریدا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی اتنی اہم چیزیں نہیں تھیں، ہو سکتا ہے حاضرین کو ان کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو وہ جانتے تھے کہ حکمت ہے حضور کی، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ حضور 1 درہم میں ان کو خریدوں گا۔ قال من یزید علی درہم، حضور نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ کوئی ہے؟ مرتین او ثلاثن، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو 1 درہم سے زیادہ ان دونوں چیزوں کا دے دے، 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا۔ قال رجل، ایک اور صاحب تھے انہوں نے عرض کیا انا آخذہما بدرہمین، انہوں نے عرض کیا حضور میں ان کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ فآتاہما ایاہ، وہ دونوں چیزیں حضور نے ان کو دے دیں۔ فاخذ الدرہمین، حضور نے وہ 2 درہم لیے۔ فآتاہما، وہ جو تھے نا مانگنے کے لیے جو حاضر ہوئے تھے، وہ 2 درہم ان کو دیے۔ وقال اشتری باحدہما طعاما، جاؤ تم 1 درہم سے تو کھانا خریدو۔ فانبذہ الی اہلک، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے گھر والوں کو جا کے دے آؤ۔ واشتری بالآخر قدوما، اور دوسرا جو ہے 2 درہم اس کا ایک کلاڑی وہ خرید کے لے آؤ۔ فاتنی بہی، اور وہ کلاڑی جو ہے نا لوہے کی وہ خرید کے میرے پاس لے آؤ۔
وہ گئے 1 درہم کا کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، جا کے گھر والوں کو دے دیں، اور دوسرا درہم جو تھا اس کی ایک کلاڑی کا جس کو پھالا کہتے ہیں وہ خریدا، اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودم بیادہ، حضور نے اپنے دستے مبارک سے، وہ ید اللہ والا ہاتھ کہ جس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ فرماتا ہے، جس ہاتھ سے حضور کنکریاں پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو اس دستے مبارک سے حضور نے خود لکڑی اس کے اندر یعنی دستہ اس کے اندر لگا دیا۔ ثم قال اذهب فاحتطب وبع، حضور نے فرمایا اب جاؤ اور جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ یعنی اس زمانے میں جو جنگل ہوتا تھا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تھا، وہ مباح ہوتا تھا، جو وہاں سے لکڑیاں کاٹے اور کاٹ کر لے آئے وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی، وہ بازار میں بیچ سکتا تھا۔ آج کل چونکہ اس طرح کی زمینیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی کی ضرور ملکیت ہوتی ہیں، تو اس مالک کی اجازت کے بغیر تو وہاں سے درخت وغیرہ نہیں کاٹے جا سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو مباح ہو، جو کسی کی ملکیت نہ ہو، تو وہاں سے وہ اس طرح کاٹ کے جو بھی کاٹ لے گا پھر وہ اس کا مالک ہوگا، وہ بیچ سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے، فرمایا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بازار میں بیچو۔ وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا، اب 15 دن میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی 15 دن تم نے یہ کام کرنا ہے، لکڑیاں کاٹ کے ان کو بیچنا ہے۔ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، وہ چلے گئے اور لکڑیاں کاٹتے ہیں اور لکڑیاں کاٹ کے ان کو بازار میں بیچتے ہیں۔ فَجَاءَهُ وَقَدْ أَصَابَ 10 دراہم، تو وہ آئے اور ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے، وہ 10 درہم کما چکے تھے۔ فَاشْتَرَىٰ بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، پھر انہوں نے کچھ کا کپڑے خریدے، کچھ کے کھانا خریدا۔ یعنی 15 دن تک تو حضور نے فرمایا تھا نہیں آنا، 15 دن کے بعد حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ یعنی پہلے جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ یعنی اس کی ملکیت اتنی بھی نہیں تھی کہ 1 درہم یا 2 درہم کی ہو، وہ بھی حضور کے یعنی لحاظ کے حساب سے صحابہ کرام نے اس کو خریدا تھا۔ اب محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو ان کے پاس وہ 15 دن میں 10 درہم اکٹھے ہو گئے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر لک، حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، کہ تو قیامت کے دن آئے اور سوال کی وجہ سے تیرے چہرے پہ نشان ہو، یعنی وہ بروز قیامت جو بلا ضرورت مانگتا ہے، چونکہ یہ صحت مند تھے اور محنت مزدوری کر سکتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جو اس وجہ سے تمہارے جب تو قیامت کے دن آئے اور تیرے چہرے پہ مانگنے کی وجہ سے نشان ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو محنت مزدوری کرے۔ پھر فرمایا ان المسألۃ لا تصلح الا لثلاثۃ، حضور نے فرمایا کہ سوال کرنا، مانگنا نہیں جائز مگر 3 طرح کے آدمیوں کے لیے، لذی فقر مدقع، کمر توڑ فقیری، یعنی بالکل جس کے پاس کچھ نہ ہو اور کچھ نہ کر سکتا، اور لذی غرامہ مفدین، یا کوئی قرض کے اندر اس طرح ڈوب جائے کہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، اور لذی دمن موجعن، یا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح کسی پہ وہ خون بہا لازم ہو جائے، یعنی جس طرح وہ
خطاً قتل ہو جائے اور اس کا پھر خون بہا دینا ہے، اور وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو اس صورت میں یعنی 3 صورتوں میں وہ مانگ سکتا ہے۔ تو ورنہ یعنی عام حالات میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تو لکڑیاں کاٹتا ہے اور ان کو اپنے سر پہ، کندھے پہ، کمر پہ اٹھا کے لاتا ہے، بیچتا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو آئے قیامت کے دن اور تیرے چہرے پہ سوال کا نشان ہو۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس، جس نے لوگوں سے سوال کیا، مانگا، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو اس سے ضرورت نہ ہو، یعنی بلا ضرورت اس نے مانگا، اس کے پاس ہے بھی ہے پھر بھی اس نے مانگا، جاء یوم القیامت ومسألتہ فی وجہہ خموش او خدوش او قدوح، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پہ 3 لفظ بولے، خموش، خدوش، قدوح، یعنی جس طرح یہ کھرچا ہوا ہوتا ہے اور جس کو چرہیٹ کہتے ہیں، یہ لگیں، یا خارش یا زخم ہوں گے، یعنی اس وجہ سے۔ قیل یا رسول اللہ وما یغنیہ، حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا حضور وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو سوال سے بے پرواہ کر دے؟ اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا 50 درہما او قیمتھا من الذھب، کہ جس کے پاس 50 درہم ہوں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کو ضرورت نہ ہو مانگنے کی پھر بھی وہ مانگے۔ تو بہت سی احادیث مبارکہ میں اس چیز سے منع کیا گیا کہ بلا ضرورت انسان جو ہے وہ نہ مانگے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ثوبان حضور کے غلام تھے، حضور نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ آزاد تو ہو گئے، جسم تو آزاد ہو گیا، لیکن روح جو ہے وہ ایسی غلام ہوئی کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے، حضور کی بارگاہ میں رہتے، ہر وقت حضور کی خدمت کرتے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، فأتکفل لہ بالجنت، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں، ضامن ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے کہ جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے گا۔ فقال ثوبان انا، حضرت ثوبان کھڑے عرض کیا حضور میں۔ فکان لا یسأل احدا شیئا، پھر ان کی یہ حالت تھی وہ کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ یہاں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اس کا نام ہے محبت رسول، عشق رسول، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں، جنت کا ضامن ہوں۔ تو اب جنت کا ضمانت، تو فرماتے ہیں کہ اس بات میں 4 چیزوں کی ضمانت حضور نے عطا فرما دی۔ حضور نے تو فرمایا نا کہ اتکفل لہ بالجنہ، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی ذمہ داری حضور نے لے لی۔ ایک بات کی ذمہ داری کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، حضور نے ایک ذمہ داری ایسی عطا فرمائی کہ جس میں 4 چیزوں کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ کہ زندگی میں وہ انسان نیکی، تقوی اور پرہیزگاری اس کو ملے گی، اس بات کی ضمانت۔ پھر دوسری ضمانت یہ کہ موت ایمان پر اس کی آئے گی، کیونکہ اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے کہ اگر خاتمہ خدا نہ خواستہ وہ برا ہوا تو چاہے وہ عمر بھر نیکیاں کرتا رہا، جب خاتمہ برا ہو گیا
تو اگر کفر پہ خاتمہ ہوا تو ساری نیکیاں برباد جائیں گی۔ تو ایک ذمہ داری یہ کہ اس کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری پہ گزرے گی، دوسری ذمہ داری اور کفالت یہ کہ موت ایمان پہ آئے گی، قبر میں کامیابی اور حشر کے اندر چھٹکارا ملے گا۔ یہ چار چیزوں کی ضمانت، کیونکہ یہ چار چیزوں کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ انسان دنیا میں نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کرے اور ایمان پہ اس کی موت ہو تو قبر میں بھی پھر اس کو کامیابی ہوگی، حشر میں کامیابی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزوں کی ضمانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ اور ایک اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس چیز کی مجھے ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنا دیا کہ جس کو چاہیں اس کو الاٹ کر دیں، اس کو دے دیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں، بلکہ محب یہ کہتا ہے کہ محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے بلایا، وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ أَلَّا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، فرماتے ہیں حضور نے مجھے بلایا اور یہ شرط فرما رہے تھے کہ تو لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا۔ قلت نعم، میں نے عرض کیا بالکل حضور۔ قال ولا صوتک ان سقط منک حتی تنزل الیہ فتأخذہ، حضور نے فرمایا کہ چاہے تم گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سواری پہ جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے، چابک ہے، ڈنڈا ہے وہ گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگو گے کہ کسی کو کہو بھی اٹھا کے دے دو، خود اتر کے جا کے اس کو اٹھاؤ گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خاص حضرت ابو ذر غفاری کے لیے تھا۔ اب یہ چیز یعنی اس طرح کا مانگنا نہیں ہے کہ ایک آدمی سواری پہ سوار جا رہا ہے، ہاتھ سے وہ چابک کوڑا وغیرہ گر گیا تو کسی کو کہا بھائی اٹھا دو، یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اب عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جی مولوی اپنے واسطے حل لمحی پا لیندے آ، لیکن اگر تصوف کی نظر میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے جہاں تک رعایت ہو سکے، جہاں تک گنجائش نکل سکے ان کے لیے گنجائش نکالی جائے، اور جہاں اپنا معاملہ آ جائے وہاں پھر سختی کی جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ کپڑے پہ ذرا سے کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک درہم سے کم اگر نجاست کپڑے پہ لگی ہوئی ہو تو وہ معاف ہے، یعنی اگر تھوڑی سی نجاست لگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ ایک درہم تقریباً یہ جتنا اب 2 یورو کا سکہ اتنا تقریباً ہوتا ہے، اس سے کم اگر لگی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک درہم سے کم نجاست معاف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ہے، فتویٰ تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ یہ تھوڑی سی جو لگی ہوئی ہے اس سے کم ہے، اس کو کیوں دھو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت اور طریقت کا رستہ، کہ دوسروں کے لیے جہاں تک ہو سکے اس کے لیے نرم مسئلہ، گنجائش جہاں تک نکل سکے اس کو نکالا جائے، اور جب اپنی ذات کا معاملہ آئے تو پھر وہاں پہ سختی۔ تو یہ خاص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم تھا کہ اگر سواری پہ جا رہے ہیں کوڑا بھی گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگنا ہے، وہ بھی خود اتر کے۔
اب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مانگنا جو ہے نا، اگر آدمی کوئی ضرورت مند بھی ہے تو وہ بھی بچے تو اس کے لیے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ کوئی ضرورت مند ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اب دینے والا اس کے اگر سمجھتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس طرح جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کو نہ دیں۔ لیکن دوسری طرف جو اگلی بات میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اب ایک طرف سوال سے منع کیا گیا کہ سوال نہ کرو، بلا ضرورت سوال نہ کرو، تو جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے وہ بھی اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور یہ جو ایک پیشہ بن گیا ہے یہ اور برا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جن سے سوال کیا جا رہا ہے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ جھڑکو، جو مانگتا ہے اس کو جھڑکو نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام طور پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے مانگتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں دینا تو اب پھر وہ ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اب وہ ہو سکتا ہے برا بلا کہنا شروع کر دیں یا کچھ اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال ایک تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مغفرتن، ان کی اس طرح کی باتوں پہ جو ہے وہ چشم پوشی کی جائے، اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوالی چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے پھر بھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ چاہے تو دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے یعنی جھڑکنے سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائل کو جھڑکنے سے منع کیا ہے، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب آگے آیت نمبر 264 جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ پیچھے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال اور پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر۔ مننا یا منو احسان جتلانا اور اذی تکلیف پہنچانا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو اب صدقہ کر کے اس کے بعد اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے یا احسان جتلاتا ہے تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا نہیں ہے، ثواب کا اصول مراد نہیں ہے، بلکہ
یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں میں میری سخاوت کی دھاک بیٹھے، لوگ کہیں بھئی بڑا سخی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی عام پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی سخاوت اور دریا دلی کہ لوگ کہیں بھئی بڑا سخی ہے، یعنی جب انسان خرچ کرتا ہے تو دل کے اندر شیطان یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں بھئی بڑا سخی ہے، دیکھو کس طرح یہ مال اپنا خرچ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو جو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچاتا ہے صدقات کے بعد، اس کو تشبیہ دی گئی اس کے ساتھ جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ، ہو ضمیر واحد لا گئی، یعنی ان دونوں کی مثال، پہلے تو جو احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے اس کو تشبیہ دی اس کے ساتھ کہ جو ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر مال خرچ کرتا ہے۔ آگے فرمایا اس کی مثال کا مثل صفوان، جیسے کہ ایک چٹان ہو، یعنی پتھر کی چٹان ہے، بڑا سا پتھر ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، چٹان ہے، چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر وہاں تیز بارش ہوئی۔ تو جب تیز بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ جتنی مٹی ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر چلی جائے گی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو اس نے بالکل چٹیل کر دیا کہ اس کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر نظر آ رہا تھا، لیکن اسی طرح جو ریاکاری کے طور پر اپنے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی یہی ہے کہ بظاہر وہ نیکیاں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ کسی فائدے کی نہیں ہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں قدرت رکھتے یا نہیں قدرت رکھیں گے اپنی کمائی میں سے کسی شے پر، یعنی وہ جو ریاکاری کے طور پر انہوں نے نیکیاں کی ہیں دوسروں کو دکھلانے کے لیے، اس میں سے ان کو کوئی فائدہ بروز قیامت نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ریاکاری اور دکھلاوا، سوال یہ کلمہ دیکھا جائے گا وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر آخرت پر، پھر وہ اپنا منافق ہو گیا۔ اصل تو یہی ہے کہ ایمان والوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کا ترجمہ تو ایک بنتا ہے نا کہ ایمان والوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں تو واضح ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اب مسلمان کو تو یہ نہیں چاہیے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے، تو مسلمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں کہ جو آدمی ریاکاری کے طور پر اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من جب الحزن، حضور نے فرمایا کہ غم کے کنویں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، یہ جب الحزن غم کا کنواں کیا ہے؟ قال یعنی یہ جہنم کے اندر
ایک وادی ہے، یتعوذ منہ جہنم کل یوم مئۃ مرۃ، کہ قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم مرۃ مئۃ مرہ، کہ یہ جو جب الحزن ہے نا، غم کا کنواں ہے، یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ وادی کہتے ہیں نا دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نچلی، تو یہ وادی ہے ایک جہنم کے اندر، کہ جہنم بھی اس سے روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ من یدخلہ، کہ عرض کیا گیا حضور اس میں کون جائے گا؟ قال القراء المراؤون باعمالہم، قراء قاری کی جمع، تو وہ قاری، وہ پڑھنے والے جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ الرجل یعمل العمل فیسرہ، کہ یا رسول اللہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، پھر جب وہ عمل لوگوں میں مشہور ہوتا ہے تو دوبارہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یعنی عمل تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پوشیدہ طور پر کر رہا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ جو بھی عمل چھپ کر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ اچھا بھی لوگوں سے چھپے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا۔ برا عمل بھی ہے، وہ لوگوں سے چھپے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پوشیدہ طور پر اچھا عمل کرتا ہے، لوگ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں، تو ایک فطرت ہے انسان کی، اس سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں چونکہ اس کا قصور نہیں ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال اللہ عز وجل انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل لی عملا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک سے مستغنی ہوں، مجھے شریک کی ضرورت نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ جس شخص نے میرے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا، یعنی اب نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن دکھانا لوگوں کو مقصود ہو، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو اب اس میں عمل کے اندر غیر کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں، یہ عمل اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے، یعنی اسی سے۔ تو اب جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا بھائی جاؤ اسی سے جا کے جزا بھی مانگو، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعد بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو پھر نادا منادم من کان اشرک فی عملہ، من کان اشرک فی عمل
اعمالہ للہ فلیطلب ثوابہ من غیر اللہ، کہ جس نے وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اس میں دوسرے کو شریک کیا ہے تو پھر وہ جائے اس سے جا کر اس کا ثواب طلب کرے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شریکوں سے مستغنی ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سی احادیث مبارکہ جو ہیں اس بارے میں ہیں کہ اگر انسان ریاکاری، دکھلاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو بروز قیامت پھر اس کو کہا جائے گا بھئی جن کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا جا ان سے جا کے عمل اس کا یعنی ثواب مانگ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسیح دجال کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں تو حضور تشریف لائے، فقال الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، حضور نے فرمایا کہ کیا ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ دجال کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو دجال سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ قال قلنا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الشرک الخفی، کہ خفی پوشیدہ شرک، اور پوشیدہ شرک کیا ہے؟ ایک تو ظاہر شرک ہے کہ کوئی بت پرستی کرتا ہے، سورج کی عبادت کرتا ہے، چاند کی، ستاروں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، آگ کی، یہ تو ہے شرک جلی سامنے جو نظر آتا ہے۔ اور شرک خفی فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز تمہارے لیے میں سمجھتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ این یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ من نظر رجل، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے والے کے لیے وہ اس کو لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے اور بڑا نظر آئے کہ یہ بڑا خشوع خصوص ہے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے وہ نماز کو بہتر طریقے سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤمر یوم القیامت بناس من الناس الی الجنہ، کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، حتی اذا دنوا منہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے جب قریب ہو جائیں گے، وَاسْتَنْشَقُوا رِیحَہَا، اتنے قریب ہوں گے کہ جنت کی خوشبو کو وہ سونگھیں گے، وَنَظَرُوا إِلَىٰ قُصُورِهَا، اور جنت کے محلات کو دیکھیں گے، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، محلات کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھی وہ دیکھیں گے۔ نودو ان اسرفوا عنہا، پھر انہیں حکم ہوگا، پکارا جائے گا کہ پھر جاؤ اس سے، یا یہ کہ ان کو یہاں سے پھیر دو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو یہاں سے پھیر دو، لا نصیب لہم فیہا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں۔ پہلے تو حکم ہوگا کہ جاؤ، یعنی یؤمر یوم القیامہ، حکم ہوگا یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا بھئی ان کو لے جاؤ، فرشتے لے کے جائیں گے، جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کی خوشبو سونگھیں گے، جنت کے محلات کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، پھر حکم ہوگا کہ ان کو لٹاؤ بھائی، پھیر لاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ، اب کتنی حسرت، کتنی ندامت اس وقت ہوگی کہ جنت کے قریب جا کر پھر کہا بھائی ان کو لٹاؤ، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
ایسی ہوگی اس وقت حسرت کے جیسی پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ فیقولون، اس وقت وہ کہیں گے ربنا لو ادخلتنا النار قبل، کہ وہ کہیں گے یا رب ذوالجلال اگر جہنم میں ہی بھیجنا تھا تو پہلے ہی بھیج دیتا۔ یہ اتنا کچھ دکھا کے جنت کے قریب پہنچا کے کہ جب ہم نے جنت کی خوشبو سونگھی، اس کے محلات کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا، پہلے تو حکم ہوا بھائی جنت میں لے جاؤ، جنت کے قریب پہنچے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب حکم کے لوٹاؤ ان کو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پہلے ہی جہنم میں ہمیں داخل فرما دیتا۔ تو اس وقت یعنی وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے آسان تھا کہ پہلے ہی جہنم میں چلے جاتے، اب یہ سارا کچھ دیکھ کے جنت کے معاملات، جنت کی نعمتیں اور جنت کی خوشبو سونگھنے کے بعد اب پھر وہاں قریب سے لٹا کے پھر، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، پہلے آسان تھا سیدھا ہی جہنم میں بھیج دیتا۔ قال ذاک اردت بکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں یہی میں نے ارادہ کیا تھا۔ کنتم اذا خلوتم بازرتمونی بالعزائم واذا لقیتم الناس لقیتموہم مخبتین تراؤون الناس بخلاف ما تؤتونی فی قلوبکم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ہاں یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میں نے ارادتاً سب کچھ یہی اسی ارادے سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تھے، یعنی لوگوں سے پوشیدہ ہوتے تھے، مجھ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں تھا، میرے سامنے تو کوئی یعنی پردہ نہیں ہے، مجھ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو اس وقت لوگوں سے چھپ کے میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، یعنی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے تھے۔ تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی اس وقت جو کچھ بھی تمہارا ہوتا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا، لوگوں سے پوشیدہ بڑے بڑے گناہ کرتے اور لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار۔ تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں جانتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر یعنی برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، ہر انسان کہتا ہے کہ میری کمزوریاں کوتاہیاں پہ لوگ مطلع نہ ہوں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی پوشیدہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ تم یعنی مجھ سے تو شرم و حیا نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو اس لیے آج تمہیں یہ سزا دی گئی ہے کہ پہلے تمہیں جنت جانے کا حکم دیا گیا اور جنت کے قریب سے لوٹا کے پھر تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر، یہ حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن مسلم بیان کرتے ہیں، وہ آگے شفیع اصبحی ان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا کہ ایک آدمی کے گرد کچھ لوگ جمع ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا میں اس کے قریب ہوا ان کے، یہاں تک کہ میں ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، آپ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے، جب خاموش ہوئے اور لوگ چلے گئے، وہ تنہا رہ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بحق فلاں فلاں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جانا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔
ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آپ کو یہ فائقہ ہوا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر، حضور نے مجھے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، یعنی اس وقت میں تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور، یعنی تیسرا کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا، منہ پونچھا اور فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیان فرمایا مجھ سے، یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر وہی میری کیفیت ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں لیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ راوی فرماتے ہیں میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، پھر جب ہوش آیا تو فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی ایسی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بیان نہیں کر پا رہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ اب 3 آدمی جو ہیں نا وہ، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ، تو 3 آدمی جو ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا۔ ایک جس نے قرآن یاد کیا ہو، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو، اور تیسرا زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری سے ارشاد فرمائے گا فیقول اللہ للقاری، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا تھا جسے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں یا رب ذوالجلال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی ساتھ کہیں گے، ساتھ فرشتے بھی وہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ کہا جائے گا کہ فلاں قاری ہے، پس تجھے کہا گیا، یعنی تیرا مقصد رضائے الہی نہیں تھا بلکہ لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانی تھی، اور وہ تو ہو گئی، لوگوں نے کہا پس تجھے کہا گیا، یعنی تیرا مقصد جو تھا وہ اسی وقت حاصل ہو گیا۔ پھر دولت مند آدمی کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی مال میں وسعت نہ دی تھی، تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب ذوالجلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے قرابت داروں میں صلہ رحمی کر، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا، خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، یہ تیری نیت تھی، اور وہ تو کہا، لوگوں میں بڑا گلگلہ تھا، بڑا شورا تھا تیری سخاوت کا، لوگ تیری سخاوت کی تعریف کرتے تھے، تو جو تیرا مقصد تھا وہ تو ہو گیا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ کہے گا کہ
تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا، پس میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، اور وہ بات کہی گئی۔ تیری جو نیت تھی کہ لوگ تیری بہادری کا چرچا ہو، لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، تو بلا شبہ لوگوں کی زبانوں پہ تیری بہادری کے چرچے تھے، تو وہ وہ ہو گیا جو تو چاہتا تھا، وہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کو، ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پہلا آدمی اس کو بلایا جائے گا، بات چیت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں بھئی بڑا قاری ہے، تو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیڑ کے جہنم میں گرایا جائے۔ مالدار کو حاضر کیا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں سخاوت کی، کہ لوگوں نے تعریف کر دی، تیرا مقصد حاصل ہو گیا، میرے لیے کیا کیا۔ حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح تیسرا شہید، وہ بھی کہ تو نے تو اس لیے لڑائی کی کہ لوگ میں تیری بہادری کے چرچے ہوں، تو بہادری کے بڑے چرچے تھے، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے۔ حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے۔ تو 3 عمل ایسے کہ بظاہر جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے اچھے جو اعمال ہو سکتے ہیں ان میں سے 3 یہ عمل ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے کہ نیت درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اچھے سے اچھے عمل بھی ان کا آخرت کے اندر کوئی انسان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت کو درست کرنا یہ جو ہے بہت ضروری ہے، کہ اگر نیت کے اندر خرابی ہوگی کہ بظاہر کتنا بھی اچھا عمل ہو وہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو چٹیل کر کے رکھ دیا۔ وہ بظاہر نیک عمل آ رہے ہیں، لیکن جب ضرورت ہوگی اس وقت وہ کام نہیں آئیں گے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنے کسی کی پر کوئی قادر نہیں ہوں گے، ان کے اعمال جو ہیں ان کے لیے بروز قیامت کوئی سود مند فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔